ایک دن نعومی نے روت سے کہا، بیٹی، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر آباد ہو جائے تاکہ تم اپنے خاوند کے ساتھ رہ کر خوشحال زندگی گزار سکو۔ میں سوچ رہی ہوں کہ شاید بوئز یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہو۔ آج رات وہ اناج جمع کرنے کی جگہ میں جوں پھٹک رہا ہوگا، سو تم نہاؤ اور اچھے کپڑے پہنو اور اسی جگہ جاؤ، لیکن اس کو پتہ نہ چلے کہ تم وہاں ہو۔ جب وہ کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ جائے گا تو تم وہ جگہ دیکھ لینا، پھر تم جا کر کمبل کے نیچے اس کے پاؤں کے پاس لیٹ جانا۔ وہ تمہیں بتائے گا کہ اس معاملے کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ روت نے جواب دیا، جو کچھ آپ کہتی ہیں میں اس کے مطابق ضرور کروں گی۔ روت اپنی ساس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس جگہ گئی جہاں بوئز جوں پھٹک رہا تھا، لیکن جب تک اس کا کام ختم نہ ہوا روت نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ جب بوئز کھا پی چکا تو اس کا دل خوش ہو گیا اور وہ سونے کے لیے اٹھا۔ روت اسی وقت تک انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ غلے کے ڈھیر کی ایک طرف لیٹ گیا، پھر رات کے اندھیرے میں وہ چپکے آ گئی اور بوئز کے کمبل کے نیچے اس کے پاؤں کے پاس لیٹ گئی۔ آدھی رات اچانک بوئز جاگ گیا۔ اوہ، یہ کیا بات ہے؟ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں کے پاس کوئی چیز ہے۔ ایک عورت وہاں لیٹی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ روت نے جواب دیا، میں آپ کے کھیت میں بالیں چننے والی روت ہوں۔ کیا آپ ہمارے خاندان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے قرابتی کی ذمہ داری پوری کریں گے؟ اوہو، یہ مشکل لفظ قرابتی پھر سے آیا ہے۔ خداوند نے اسرائیلیوں کو ہدایت دی تھی کہ جب ان کے ملک میں کوئی بیوہ ہو جس کے کوئی بچہ نہیں تو کوئی قریبی رشتہ دار اس سے شادی کر سکتا تھا تاکہ اس کے بچے ہوں۔ اس شخص کو اس بیوہ کا قرابتی یا چھڑانے والا کہتے تھے۔ بوئز نے کہا، خداوند تمہیں برکت دے میری بیٹی، اچھا ہوا کہ تم نے کسی امیر یا غریب جوان آدمی کو تلاش نہیں کیا۔ اب تم مت ڈرو، میں یہ سب کچھ جو تم کہتی ہو کروں گا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ تم ایک نیک عورت ہو۔ یہ سچ ہے کہ میں قرابتی ہوں، لیکن ایک اور ہے جو مجھ سے زیادہ قریبی رشتے کا ہے۔ اب تم یہاں ٹھہری رہو اور کل صبح اگر وہ آدمی اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتا ہے تو ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر وہ نہیں ادا کرنا چاہتا تو میں ضرور کروں گا، سو صبح تک تم لیٹی رہو۔ بوئز روت کے ساتھ بڑی مہربانی کر رہا تھا۔ وہ نہایت مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی زندگی اچھی اور خوشحال ہو۔ خداوند یسوع آپ کے لیے یہی کچھ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ آپ کو اچھی اور خوشحال زندگی دینا چاہتا ہے جس میں خوشی اور اطمینان ہو۔ اس وجہ سے ہم اسے اپنا قرابتی یا چھڑانے والا کہہ سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ سب کچھ لینے کے لیے اس کے پاس آ رہے ہیں؟ صبح سویرے جب ابھی اندھیرا ہی تھا تو بوئز نے روت سے کہا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ رات کو کوئی عورت یہاں آئی۔ تم اپنی چادر ادھر لے آؤ اور اسے تھامے رہو۔ روت نے ایسا کیا تو بوئز نے اس پر بہت ساری جوں لاد کر اسے دے دیا۔ پھر روت جلدی سے گھر واپس چلی گئی۔ روت کے گھر پہنچتے ہی نعومی نے پوچھا، میری بیٹی بتاؤ رات کو کیا ہوا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ پھر روت نے اپنی ساس کو بوئز کے سارے کاموں کے بارے میں بتایا جو اس نے اس کے لیے کیے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ بوئز نے کہا کہ تم اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤ، اور اس نے یہ جوں دے دی۔ نعومی نے روت سے کہا، میری بیٹی، جب تک اس بات کے انجام کا پتہ تمہیں نہ چلے تم چپ چاپ بیٹھی رہو، کیونکہ بوئز کو چین نہ ملے گا جب تک اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے۔